اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ملک مکی صورت ہے، 30 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ فضیلت والی صورت ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں تذکرہ کیا۔ ایک شخص کسی سفر پہ تھا، اس نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگایا، اسے نہیں پتا تھا کہ نیچے کوئی قبر ہے۔ تو جب اس نے خیمہ لگا لیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ یہاں قبر ہے اور قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے پوری سورت کی تلاوت کی، آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ سورت ہے جو عذاب قبر سے بچانے والی ہے، نجات دینے والی ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورت سورہ ملک اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ میری تلاوت اہتمام سے کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت مانعہ ہے، واقعہ ہے، منجیہ ہے، روکنے والی ہے، بچانے والی ہے، عذاب قبر سے تحفظ دینے والی۔ اور آپ کا معمول تھا کہ آپ رات سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی اور سورۃ الف لام میم سجدہ کی ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی پرزور انداز سے سفارش کرے گی، اور جیسے یہ صورت سفارش کرے گی کوئی اور صورت ویسی سفارش نہیں کر سکے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی کہ اللہ یہ جو روز میری تلاوت کرتا تھا یا اس کو جہنم سے بچا دے یا مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس آدمی کو جس کی تو نے سفارش کی میں نے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ یہ صورت میرے ہر امتی کو زبانی یاد ہو۔ اولاد کی خواہشیں تو پوری کرتے ہیں، بچوں کی خواہشیں تو پوری کرتے ہیں، دوستوں کی پوری کرتے ہیں، اپنے نبی کی یہ خواہش بھی پوری کریں، اور اس کو پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 70 سال کے بوڑھے بھی اس کو زبانی یاد کر لیتے۔ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں، 2 مہینے کا رکھ لیں، 3 مہینے کا رکھ لیں، 30 آیات ہیں، 3 دن میں 1 آیت یاد کر لیں تو یہ کیا ہوگا، میرے اور آپ کے نبی کی جو مجھ سے اور آپ سے خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قربت بھی ملے گی۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت خود بھی سیکھو، اولاد کو بھی سکھاؤ، گھر کے بچوں کو بھی سکھاؤ، بیویوں کو بھی سکھاؤ اور پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ۔ اتنی اہم صورت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر پرزور انداز سے تاکید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ برکت کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے جس میں کثرت کا معنی بھی ہے، عظمت کا معنی بھی ہے، دوام ہمیشگی کا معنی بھی ہے۔ فرمایا اللہ نہایت بابرکت اور اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، سارا کنٹرول اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو ملا جو بھی ملا یہ اسی کی عطا ہے، اسی نے دیا ہے، باقی سب کے پاس جتنے اختیارات ہیں اسی کی عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو ہر چیز پر پوری طرح قدرت ہے، جو چاہے کر دے، جیسا چاہے کر دے، جس وقت چاہے کر دے، ناممکن کو ممکن کر دے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ سب پر غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ موت اس نے پیدا کی، زندگی کو اس نے پیدا کی۔ انسان کچھ نہیں تھا، اس نے اسے زندگی دے دی۔
انسان زندگی گزارتا ہے، جو وقت مقرر آتا ہے تو وہ اس کو موت دے دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھے کہ کون زیادہ اچھا، زیادہ حسین، زیادہ خوبصورت عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ عمل مطلوب نہیں، اچھا عمل مطلوب ہے، خوبصورت عمل مطلوب ہے۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر اہتمام سے رکوع نہیں کرتا، اہتمام سے سجدہ نہیں کرتا، اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی ایک آیت اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کی محبت میں پڑھ لیتا ہے، تو یہ ایک آیت یہ اس کی 2 رکعت سے بہتر ہے۔ احسن عمل مطلوب ہے۔ آج کے دور میں اس چیز کو ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ گھر کے کھانے اور ہوٹل کے کھانے میں کیا فرق ہے؟ پریزنٹیشن کا، پیکنگ کا، اس کو سرو کرنے کا۔ کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ہے اس کی ایک پیکنگ ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل مطلوب ہے؟ احسن عملا، سب سے احسن عمل۔ اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ جو بھوسا ہوتا ہے، اس بھوسے کو جب وزن میں ڈالا جاتا ہے تو بہت سا ہو تو پھر تھوڑا سا وزن بنتا ہے، اور پتھر ہوں تو چھوٹا سا پتھر بھی بڑا وزن رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ کوالٹی کیا ہے، معیار کیا ہے؟ جب ہر چیز کے معاملے میں ہم کوالٹی اور معیار کو دیکھتے ہیں تو اپنے عمل کے معاملے میں بھی کوالٹی اور معیار کو دیکھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ لباس کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، گاڑی کے معاملے میں، ڈاکٹر کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے۔ یہ کوالٹی ہو تو پھر ہم وہ چیز لیتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے عمل بھی کوالٹی والے ہونے چاہیے۔ نماز ہماری پوری سنت کے مطابق ہو، گھر سے لے کر دوبارہ گھر پہنچنے تک۔ تلاوت ہماری پورے اہتمام کے ساتھ ہو، ذکر ہمارا پوری توجہ کے ساتھ ہو۔ ہر کام کوالٹی والا جب ہوگا تو اللہ کو یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور فرمایا وہو العزیز الغفور، سب پر غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ غالب ہے یہ نہیں ہے کہ پھر وہ بندوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ سزا دیتا ہے، پکڑتا ہے، لیکن فرمایا غفور، بہت بخشنے والا ہے، درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور فرمایا الذی خلق 7 سماوات، وہ ذات جس نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقا، اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھے۔ فرجع البصر، پس تو ذرا آنکھ اٹھا، هل تری من فطور، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم مرجع البصر، پھر تو دوبارہ نظر اٹھا، کرتین، بار بار، ینقلب الیک البصر خاسئا، پلٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ناکام ہو کر، وہو حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یہ رب العزت کا پوری انسانیت کو ایک چیلنج ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نکال کے دکھاؤ۔ دنیا داری میں انسان کیا کرتا ہے؟ کسی کی کوئی چیز اچھی نہ بھی لگ رہی ہو، انسان پھر بھی دل رکھنے کے لیے تعریف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں معاملہ یہ نہیں ہے۔ 7 آسمان اوپر نیچے بنائے، کوئی فرق نکالو، ایک مرتبہ دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو۔ اور یہ آیت آج کی سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے اس کی روشنی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت تو تصور نہیں تھا کہ انسان چاند تک بھی چلا جائے گا، ہواؤں میں بھی اڑنا شروع کر دے گا۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار دیکھو، اور اس نیت سے دیکھو کہ کوئی عیب نکالنا ہے۔ فرمایا نہیں نکال سکتے، تمہاری آنکھ ناکام ہو کر، تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی۔ اور یہ صرف ایک قدرت کے بارے میں نہیں، ہر اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ انسانی جسم اور اس کی باڈی کو دیکھ لیں، آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ انسان کے 2 کی جگہ 1 کان ہوتا نا تو زیادہ پرفیکٹ طریقے سے کام کرتا۔ دل بائیں کی بجائے دائیں طرف ہوتا نا تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا۔
ناک کی جگہ اس کی یہ ہو جاتی تو زیادہ اچھی ہو جاتی، یعنی کوئی ایک سجیشن، کوئی ایک مشورہ بھی نہیں دے سکا آج تک۔ اور انسان تو بہت بڑی چیز ہے، ایک مکھی ایک مچھر کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے بہتر شیپ یہ ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے بار بار دیکھو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بنانے والا وہ ہے کہ جو ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا اس آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اسے مار بگانے کا ذریعہ بنایا شیطانوں کے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کیا۔ آسمان کو صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے اس کو خوبصورت اور مزین بنایا۔ اب تو ہمارے ڈسٹ اتنی ہو گئی ہے، گرد و غبار اتنا ہو گیا ہے کہ ہمیں آسمان اور اس کے ستارے دکھائی نہیں دیتے، ورنہ دیہاتوں میں یا جہاں آلودگی کم ہے وہاں انسان جب آسمان کو رات کے وقت دیکھتا ہے تو اس کے ستارے ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ آسمان دنیا کو چراغوں سے ہم نے مزین کیا۔ آسمان دنیا کون سا؟ جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی 500 سال کی مسافت طے کرے مسلسل، تو جتنی وہ مسافت طے کرے گا زمین سے لے کر آسمان تک اتنا فاصلہ، پھر پہلے آسمان سے دوسرے تک پھر 500 سال کی مسافت، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ اور فرمایا کہ یہ ستارے انہی کے ذریعے سے اللہ یہ کام بھی لے رہے ہیں کہ جو شیطان اللہ کی بات سننے کے لیے، فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں، ایسا سیکیورٹی کا زبردست نظام ہے کہ وہ میزائلوں کی صورت میں ان کے پیچھے لگتے ہیں، ان کو جلا کے راکھ کر دیتے۔ عربوں کے یہاں جو کاہن ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے پاس جنات ہیں، وہ ہمیں خبریں بتا دیتے، وہ مخبری کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر جانے کے سارے راستے بند کیے ہوئے، اور فرمایا کہ ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب بھی ہے، اور جو ان کے پیروکار ہوں گے ان کے لیے بھی یہی ہوگا۔ اور فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر رب کے ساتھ کفر کو اور رب کے انکار کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور کفر ایک وہ ہے کہ جو رب کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا، یہ بھی ایک کفر ہے، اور یہ بھی ایک کفر ہے کہ انسان رب کا اعتقاد تو رکھے لیکن مرضی منمانی اپنی کرے۔ اور آگے فرمائے اذا القوا فیہا، جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، گویا قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم، جب بھی اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا، ان سے اس جہنم کے داروغے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی جب جہنم والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں چیخو پکار ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ دو طرح کے ہیں، ایک سورۃ ہود میں اور ایک یہ سورہ ملک میں، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ ایک یہ کہ خود جہنم کی آگ کی اور وہاں کے عذاب کی چیخو پکار ہوگی، اور ایک یہ کہ جو لوگ وہاں جہنم میں پہلے سے پھینک دیے گئے ہوں گے وہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جہنم کا جوش ایسے ہوگا کہ جیسا کہ وہ ابھی جوش سے پھٹ جائے گی۔ دودھ، پانی یا کوئی اور چیز جب ابل رہی ہوتی ہے تو وہ ابل کے اس کا پانی باہر آنے کو ہوتا ہے،
تو فرمایا کہ جہنم میں یہی منظر ہوگا، گویا کہ جہنم کو نافرمانوں پر، مجرموں پر ایسا غیظ و غضب ہوگا، ایسا غصہ ہوگا کہ وہ پھٹ جائے اور ان کو جا کے پکڑ لے۔ اور آگے فرمایا جہنم میں جب کوئی جماعت ڈالی جائے گی، چونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم کر دیں گے، تو اب وہاں ان سے جہنم کے داروغے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر۔ اور یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، یہ سوال گویا کہ اعتراف جرم کرانے کے لیے ہوگا۔ وہاں قانونی تقاضے سارے پورے کیے جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا؟ تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمیں بتایا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہم ہزاروں سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اور لوگ اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اپنی مرضی منمانی بھی کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ہم نے ان کو جو ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تھے، ہم نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم اپنی دنیا کی زندگی کو برباد کر رہے ہو، ایسے نہ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور نہ ہی ایسے کاروبار ہو سکتا ہے۔ ہمیں دیکھو، زندگی ہماری دیکھو، رہن سہن دیکھو، کاروبار دیکھو، لوگوں کے اندر ہماری ٹھاٹ باٹ دیکھو، تو ہم نے ان کو یہ کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم گمراہی میں ہو، تم غلطی میں پڑے ہوئے ہو، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بڑا بہترین ہے، ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، اور اعتراف جرم کے بعد اب ان کی طرف سے کوئی بھی حیل و حجت باقی نہیں رہے گی۔ اب اس کے بعد پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اور فرمائے وقالو، اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس سورہ مبارکہ میں بار بار یہ بات آئے گی کہ سب سے پہلی چیز ہے توجہ سے سننا۔ جس نے سنا ہی نہیں اس کو پتہ کیسے چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو اس چیز کو سنا ہی نہیں، اس کی طرف آئے ہی نہیں۔ کوئی انسان سن لے تو 100 میں سے ہو سکتا ہے کوئی 2% ہی بات اس کے دل میں اتر جائے، اور وہ کہیں گے کاش ہم سمجھ جاتے۔ دنیا داری میں تو عقل استعمال کر لی، دین کے معاملے میں عقل استعمال نہیں کی۔ تو سننا یہ اولین ذریعہ ہے ایمان کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، اور اس کے بعد ہے پھر سمجھنا، عقل سے کام لینا۔ اور آگے فرمائے فاعترفوا بذنبہم، پس انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو دوری ہے جہنم والوں کے لیے۔ اب اعتراف کر لیا، اب مان لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم والے رو رو کے، آنسو بہا بہا کے، اتنے آنسو بہا دیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا، پیپ بہنی شروع ہو جائے گی، اور اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں کشتیاں چل سکیں گی۔ ایک دن تو نہیں ہوگا، 2 دن تو نہیں ہوں گے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ لیکن اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، اس غلطی کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل گیا، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دی۔ کتنا سستا سودا ہے، جنت کتنی آسان ہے۔ آج ہم نے جنت کو اپنے لیے مشکل بنا دیا، جہنم کو آسان بنا دی۔ جو مفت مل رہی ہے اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہنم کو ہم خرید کر پیسہ لگا کے اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ فری میں تو نہیں ہے۔ شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، زنا ہے، موسیقی ہے، یہ سارے کے سارے گناہ، یہ جرائم کوئی فری میں تو نہیں ہے۔ تو اس وقت اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے آج مجھے اور آپ کو موقع دیا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ موت آنے سے پہلے، صحت میں کچھ کر گزرو بیماری سے پہلے پہلے،
اور فراغت کو قیمتی بنا لو مشغولیت سے پہلے پہلے۔ آپ نے فرمایا کوئی پتہ نہیں کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ کیا مراد ہے؟ کہ آج تو نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب ہیں، آنکھ بند سارے لقب ختم، اب صرف تم میت ہو، ایک لمحے میں سب کچھ ختم، اب بس جنازہ ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ گویا کہ روز پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس تصور کو، اس منظر سین کو سامنے رکھ کے ہم جب اس سورہ مبارکہ کو روز پڑھیں گے تو لازمی طور پر اصلاح بھی ہوگی، دل بھی اس طرف متوجہ ہوگا، اور یہی مقصد ہے۔ فرمایا ان الذین یخشون ربہم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ آیت کریمہ جس صفت اور خوبی کی دعوت دیتی ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی اساس اور بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کا خوف، رب کا ڈر۔ دنیا میں اخلاقیات کی اساس مختلف چیزوں کو بنایا جاتا ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک چیز ایک علاقے اور خطے میں صحیح ہوتی ہے، دوسرے علاقے خطے میں غلط ہوتی۔ ایک بات ایک معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسرے معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، اور پھر دنیا کے بنائے ہوئے قوانین بدلتے رہتے ہیں، ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ ایک خطے کے قوانین کسی دوسرے خطے میں نہیں چل سکتے۔ پھر قانون کا اطلاق وہ محدود پیمانے پر ہے۔ قانون کا اطلاق ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ جہاں کسی کی رسائی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ جہاں قانون کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جہاں تک قانون کی رسائی نہیں ہے، وہاں مجرم جرم سے کیوں بچے؟ اور پھر خاص طور پر معاشرہ ایسا ہو کہ جس معاشرے میں مجرموں کو سپورٹ کیا جاتا ہو، تو اس معاشرے میں جرم تو لامحالہ طور پر پھیلے گا، بڑھے گا۔ یہاں پر جو اساس قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ رب کا خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے، پھر وہ مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، پھر اسے کوئی دیکھے یا کوئی نہ دیکھے، روکے یا نہ روکے، اور اس کو پکڑے جانے کا ڈر ہو یا ڈر نہ ہو، وہ خود بخود ہر قسم کے گناہ سے بچے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اساس، جڑ، بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ جب وہ اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان کسی بھی برائی میں مبتلا ہونے سے خود کو روکتا ہے، بچاتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ قوانین دن بدن مضبوط کیے جا رہے ہیں، لیکن کرپشن بڑھتی چلی جا رہی، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہی ایسا ہے۔ کرپشن کو روکنے کے لیے اینٹی کرپشن، اور اینٹی کرپشن والوں کو روکنے کے لیے بھی ان پر کچھ لوگ مقرر کیے گئے۔ تو جرم کیوں نہیں رک رہا؟ جرم اس لیے نہیں رک رہا کہ اس کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ موجود نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تربیت جس خوبی پر تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کو جواب دینا، بس اس سے آگے کوئی اور بات تھی ہی نہیں۔ اس لیے ہر صاحب حق اپنا حق ادا کرتا تھا۔ آج ایک آدمی ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ وہ مظلوم اس لحاظ سے ہے کہ جو اس سے طاقتور ہے وہ اس کو دبا رہا ہے، اور وہ ظالم اس اعتبار سے ہے کہ جو اس سے نیچے والا ہے وہ اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم یہاں پر اس چیز کی ترغیب دے رہا ہے کہ یہ خوبی اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، مجھے کوئی روکے نہ روکے، مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھ سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے۔ اور یہ چیز جب اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان کے لیے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان کے لیے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی۔ آج ہر شخص یہ تو کہتا ہے کہ فلاں میرا حق نہیں ادا کرتا، فلاں میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، فلاں میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا لوگوں کا حق ادا کر رہا ہوں۔ مجھ سے جو سوال ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کس کس نے زیادتی کی، مجھ سے سوال یہ ہوگا کہ تم پر جن جن کا حق تھا وہ تم نے کتنا کتنا ادا کیا، اور اس کو ادا کرنے کی اساس کیا ہے؟ خوف خدا۔
خدا خوفی. اللہ کا جب ڈر ہوگا تو پھر نہ کوئی جج ظلم کرے گا، نہ وکیل ظلم کرے گا، نہ پولیس ظلم کرے گی، نہ خامن ظلم کرے گا، نہ ساس ظلم کرے گی، نہ بہو ظلم کرے گی، نہ استاد ظلم کرے گا، نہ پیر زیادتی کرے گا، نہ مولوی دین کی حدود کو پامال کریں گے. یہ رأس الحکمت مخافت اللہ. اس لیے یہ ایک بنیادی خوبی ہے جس کو قرآن کریم اساس قرار دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایسے لوگ ان کو اللہ مغفرت اور بخشش سے بھی نوازے گا اور بہت بڑا اجر. ایک بڑا وہ ہے جو میرے اور آپ کے تصور میں بڑا ہے، اور ایک وہ بڑا ہے جس کو خود اللہ رب العزت بڑا کہہ رہے ہیں، جو اس کائنات کے سب سے بڑے ہیں. تو کیا اس بڑے کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس بڑے کی کسی کے اندر اندازہ لگانے کی ہمت ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اور آگے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات پوشیدہ کہو یا اس کو ظاہر کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں کے بیدوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے. اب اللہ کا خوف کیسے آئے گا کہ انسان یہ سوچے کہ صرف وہی ہے جو حاضر اور غیب کو، ظاہر اور پوشیدہ کو، ہر ایک کو جاننے والا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں. اور اس کے بعد فرمایا علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات جو انسان کو بھی بسا اوقات یاد نہیں ہوتے کہ میں 5 منٹ پہلے کیا سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں کوئی بات آئی تھی، وہ نکل گئی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ بات کیا تھی. فرمایا کہ وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، فرمایا الا یعلم من خلق، بلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے. جو آدمی کسی چیز کو بناتا ہے، جس چیز کا وہ مکینک ہے، تو اس کو فون پہ آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ بتائے گا کہ اس میں یہ خرابی، اس کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں الا یعلم من خلق، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو کیا اس کو نہیں پتا کہ انسان کے اندر باریکیاں کیا کیا ہیں، سوچتا کیا ہے، کیسے سوچتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، فرمایا بڑا باریک بین ہے. اور اس کی باریک بینی کا اندازہ آج میڈیکل سائنس کھول کے بتا رہی کہ انسان کے اندر جو وینز ہیں، شریانیں ہیں، وہ اتنی باریک ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور فرمایا الخبیر، پوری طرح باخبر ہے. تو اس نے انسان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، پورے سسٹم کو بنایا. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر اللہ کے ریکارڈ کے اندر موجود. آج دنیا کے سافٹ ویئرز یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس گودام میں کیا پڑا ہے، کتنا پڑا ہے، کتنی مالیت کا پڑا ہے، اور اس کے اندر مزید کتنی قیمت ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیلکولیشن ہو رہی ہے، انسان کر رہا ہے. زمین سے لے کر چاند تک کا فاصلہ کتنا ہے، نوری سال کیا ہوتے ہیں، اور پھر سورج تک کا فاصلہ کتنا ہے، ایک زمین کا قطر کتنا ہے، یہ ساری چیزوں کی پیمائشیں ہو رہی ہیں. تو فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. تو اس سے نہیں تم چھپ سکتے، اس سے تمہارا کوئی امر، کوئی معاملہ مخفی نہیں رہ سکتا. لوگوں سے چھپا لو، لیکن لوگوں سے چھپا بھی لوگے تو آخر کب تک؟ پیش تو اسی کے سامنے ہونا ہے، فیصلہ تو اسی نے کرنا. اور آگے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا. فامشوا فی مناکبہا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. ذلول عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس سواری کو جو انسان کے تابع ہو. جب کبھی گھوڑے چلا کرتے تھے یا گدھے ہوتے تھے، تو جب ایک گھوڑے کا بچہ ہوتا، اس کو جب ساتھ چلانا ہوتا تھا تو کیا کیا جاتا تھا؟ ریڑھی کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. کچھ دن وہ چلتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو جاتی تھی. جس گھوڑے پر سواری کرنی ہو تو وہ یکدم سوار کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا، آہستہ آہستہ اس کو سدھایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ایک مسخر تابع دار جانور کی طرح بنا دی.
نہ اتنی نرم ہے کہ چل نہ سکو، پاؤں زمین کے اندر دھنس جائیں، اور نہ ہی اتنی سخت ہے کہ اس سے تمہارے لیے رزق نہ ہو۔ فمشو فی مناکبہا، یہ بڑے بڑے وسیع میدان، یہ سارے کے سارے یہ زمین کے کندھے کی طرح ہیں۔ اور فرمایا وَکُلُوا مِن رِزْقِہ، یہ اللہ کا رزق ہے، اس میں سے کھاؤ، لیکن یاد رکھو وَإِلَیْهِ النُّشُورُ، دوبارہ اٹھ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں گھومو پھرو، سیر کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، اس کے عجائبات کو دیکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، اور کون ہے جو یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ آگے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے، فَإِذَا هِیَ تَمُورُ، تو اچانک وہ زور زور سے ہلنے لگے۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے۔ فستعلمون کیف نذیر، پس تم ان قریب جان لوگے میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اس بات سے انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اس زمین پہ رہ رہے ہو، اس نے زمین کو تمہارے لیے قابل رہائش بنایا ہے، لیکن زمین ابھی بھی اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ ایک حکم دے، زمین حرکت کرنے لگے، زمین پہ زلزلہ آ جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے زلزلہ آیا، اللہ رب العزت جب اس زمین کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے، انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر اس کو صرف ایک بات کی فکر ہوتی ہے، میں اپنی جان بچا لوں۔ پھر نہیں وہ دیکھتا میرا گھر بڑا قیمتی ہے، یہاں بڑے قیمتی قسم کے صوفے پڑے ہوئے ہیں، بڑی قیمتی نعمتیں اس میں پڑی ہوئی ہیں، نہیں، وہ پھر اپنی جان کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ تو فرمایا زمین اس کے قبضے میں ہے، اس سے بے خوف نہ ہو۔ اور دوسرا فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات وہ بھی اس کے قبضے میں ہے، چاہے تو زمین کو حکم دے وہ تمہیں اندر نگل لے، اور چاہے تو آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ابھی 2003 میں جو زلزلہ آیا، اس زلزلے نے کتنی تباہی کی، سال ہا سال کی محنت اس نے ایک جھٹکے کے اندر ختم کر کے رکھ دی۔ انسان نے جسے بڑی محنت سے بنایا، ایک جھٹکے نے اس سب کو برابر کر دی۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ اللہ پتھروں کی بارش بھیج دے، اور یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس کی دلیل اگلی آیت میں بیان کر دی، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو میرا عذاب کیسا رہا۔ یعنی یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو صرف ہوائی باتیں ہیں، تمہیں بتائی جا رہی ہیں، ہو نہیں سکتا۔ سابقہ اقوام کے حالات کو اٹھا کر دیکھو کہ وہ اس طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے، پکڑے گئے، تو تم اس سے تنبیہ حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، تم اس بات سے اللہ کے قریب ہو، یہ چیز تمہیں اللہ سے قریب کر دے۔ اور آگے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کرتے ہوئے مزید فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر، صافات، پر کھولے ہوئے، ویقبضن، اور وہ پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں نہیں تھامتا مگر رحمان ہی، انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی، تھوڑی سی وزنی چیز ہو، اگر ہم اس کو فضا میں چھوڑتے ہیں تو زمین کی جو کشش ہے وہ اسے فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی، لیکن فرمایا ان پرندوں کو دیکھو کہ اپنی اس جسامت کے باوجود اس ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، کبھی وہ پروں کو پھیلا رہے ہیں، کبھی وہ پروں کو سکیڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا کون ہے جس نے ان کو یہ قوت اور صلاحیت دی، ان کو اڑنا سکھایا، اس اڑنے کو ان کے لیے سازگار بنایا، ما یمسکہن الا الرحمن،
وہ صرف رحمان ہی ہے، وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ آج جیسے اور معاملات کے اندر تحقیق ہوئی، سائنس نے پرندوں پر بھی بڑی تحقیق کی کہ ایسے ایسے پرندے جو 5000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں، 8000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں، کہ جہاں جا کر جو آکسیجن ہے اس کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اڑتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور مسلسل سفر کرتے ہیں۔ ایک ابابیل جیسا پرندہ ہے، اس کے بارے میں تحقیق یہ ہوئی ہے کہ وہ 10 ماہ تک مسلسل پرواز کرتا ہے۔ تو فرمایا کون ہے کہ جس نے ان کو یہ قوت اور صلاحیت عطا کی؟ پروں کو کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑتے ہیں۔ اور اس ابابیل جیسے پرندے کے بارے میں سائنس دانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ 20 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اور 20 سالوں کے اندر یہ 30 لاکھ کلومیٹر سفر کرتا ہے، اور 30 لاکھ کلومیٹر سفر زمین سے چاند تک جانے اور آنے کا جو سفر ہے اس سے زیادہ سفر بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بغیر سانس لیے، بغیر وقفہ کیے اڑتے ہیں، اور پھر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک، اور پھر ان کو راستہ کون بتاتا ہے، پھر ان کو راہ کون دکھاتا ہے، پھر ان کو گائیڈ کون کرتا ہے؟ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، صرف رحمان ہے کہ وہ سمندر کے اوپر سے اڑتے اڑتے یہاں تک آ پہنچتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنا پرندوں کا شکار ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے سائبیریا سے، رشیا سے، ان ممالک سے اڑ کر آتے ہیں۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ سارا سسٹم کس نے فیڈ کیا ہے؟ الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ آگے فرمائے امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو، ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو صرف اور صرف دھوکے میں ہیں، یعنی وہ نہ ہو تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، کون تمہارے کام آ سکتا ہے، کون تمہیں اس کی پکڑ سے بچا سکتا ہے؟ فرمایا صرف دھوکا ہے، اور وہ دھوکا اللہ رب العزت مختلف مواقع پر انسان کو کھول کے دکھا دیتے۔ ابھی یہ جو کرونا وائرس کا ایک پیریڈ تھا، یہ اللہ نے دکھایا کہ انسان نے جو کچھ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اور وہ ساری کی ساری ترقی، وہ سائنس، وہ سب کچھ درے کا درا رہ گیا۔ تو فرمایا کہ وہ ایک چھوٹا سا وائرس اگر انسان کو اتنا بے بس کر سکتا ہے، تو اس رب کے خزانوں میں اور اس رب کے پاس کتنی پاور ہوگی، کتنی طاقت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا باری تعالیٰ کہ اگر زمین و آسمان میں رہنے والے سارے کے سارے تیرے نافرمان ہو جائیں تو تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جانور بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمے میں اندر نگل لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ اتنا بڑا جانور وہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور میری چراگاہوں کے اندر ہے۔ تو پوچھا وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے علم کے اندر ہے۔ تو فرمایا تمہارے لشکر یہ تمہارے کیا کام آئیں گے، تمہاری فوجیں تمہارے کیا کام آئیں گی؟ وہ تھوڑا سا بلڈ پریشر انسان کا اوپر نیچے کر دے تو یہ فوجیں اس کے کس کام کی؟ وہ شوگر لو کر دے تو انسان کی ساری دنیا کی بادشاہی فرمان روائی کس کام کی؟ تو فرمایا اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اس دھوکے سے نکلو۔ اور آگے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا کون ہے کہ جو تمہیں رزق دے سکے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ وہ بارش روک لے تو کون سی پاور ہے، کون سی طاقت ہے جو بارش کو اتار دے؟ وہ فصلوں کو تباہ کر دے تو کون سی طاقت ہے جو فصلوں کو تباہ ہونے سے بچائے؟ ٹڈی دل کا جب سیلاب آیا، سپرے بھی، ساری کی ساری پاور بھی، قوت بھی، سب ناکام ہو گئی۔ تو فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے۔ کس لیے؟
اللہ کے انعامات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کے احسانات ہیں، بجائے اس کے کہ یہ اس کی وجہ سے اس کے شکر گزار ہوتے، یہ اس کی نافرمانی پر، ناشکری پر اور سرکشی اور بغاوت پر اترا۔ اور آگے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا وہ شخص جو چلتا ہے منہ کے بل گرتے ہوئے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ یہ مثال بیان کی گئی ایک فرما بردار اور ایک نافرمان کی۔ مثال یہ بیان کی گئی کہ ایک وہ شخص ہے جو گرتے پڑتے منہ کے بل کسی راستے پر جا رہا ہے، وہ سر کے بل چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسا آدمی کہیں بھی جانا چاہے گا تو راستے میں ہزار جگہ سے ٹکرائے گا، اپنی منزل تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک وہ ہے جو پاؤں کے بل چل رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے رکاوٹ کہاں پہ ہے، کیا چیز ایسی ہے کہ جو مجھے نقصان دے سکتی ہے، مجھے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا۔ فرمایا کہ جو ہدایت پر ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ پاؤں سے چل رہا ہے، اور جو رب کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ ایسے ہے جیسے سر کے بل چل رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس وقت ان لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ انہیں سر کے بل چلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس ذات نے انسان کو یہ قوت دی کہ وہ اسے پاؤں کے بل چلا دے، وہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ انہیں سر کے بل بھی چلا دے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اب ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں، کس انداز سے چل رہے ہیں، ہمارا طرز زندگی لائف سٹائل کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے۔ اور آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ انسان تو اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، لیکن اس کی خوبیوں میں سے تین کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، کان، آنکھیں اور دل، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے۔ اب کان یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے علم کا، انسان سنتا ہے تو علم کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور آنکھیں دوسرا بڑا ذریعہ ہے، انسان اس کے ذریعے سے اسٹڈی کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور دل ان چیزوں کے بارے میں پرکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تین بڑی بڑی خوبیاں، صفات یہ تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ اب یہ کس لیے ہیں، کس مقصد کے لیے انسان کو دی گئی؟ اس لیے کہ انسان ان کانوں سے وہ سنے جو رب سنوانا چاہتا ہے، انسان ان آنکھوں سے وہ دیکھے جو رب دیکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کی سوچ اور فکر وہ اس مقصد کے لیے کام کرے جس مقصد کے لیے رب نے عطا کی۔ اس لیے آگے کیا فرمایا، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں لگا دیا جائے، یہ شکر ہے۔ ساری زندگی انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو کیا ایک جملہ جو انسان دن میں شاید ایک مرتبہ بھی مشکل سے بولتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ کافی ہو سکتا ہے اس کے شکر کے لیے؟ اب یہ کرونا کے دوران جن لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی، اس سے اس چیز کا احساس نہیں انسان کو پیدا ہوتا کہ میرا جو نظام تنفس ہے، سانس کا جو سسٹم ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے کہ جو لاکھوں دے کے بھی جان نہ بچا سکے، اور میں اور آپ مفت میں اس سروس کو استعمال کر۔ کانوں کی سماعت کسی کی متاثر ہو تو اس کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، جو بصارت اور آنکھوں کے مسائل کا شکار ہیں وہ اس کے لیے کتنی کتنی سرجریاں کرواتے، کتنا کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ ایک ٹرانسپلانٹ کے لیے انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں دی ہیں
کس لیے؟ تاکہ ان کا مصرف درست رکھو، ان کا استعمال صحیح کرو۔ اس لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ آج یہ کیمرہ جو ہے، یہ کیمرہ، اس کے اندر ساری ہسٹری موجود ہوتی ہے، اس کا لینز کتنا چلا ہے، اس کا اپرچر کتنا چلا ہے، اور اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، ساری ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہوتی۔ تو میری اور آپ کی آنکھوں کا ڈیٹا بھی اکٹھا ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے کانوں کا ڈیٹا بھی اکٹھا ہو رہا ہے، میرے اور آپ کی سوچ فکر کا ڈیٹا بھی اکٹھا ہو رہا ہے۔ آج ہمارا موبائل ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے، آپ نے اپنی کس ایپ پر کتنا وقت صرف کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ 3 بڑی صلاحیتیں تمہیں عطا کی، اور کس لیے؟ کہ تاکہ تم یہ دیکھو کہ اس کائنات میں اس رب نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، اور وہ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے وہ سنیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے کہ جہنم میں جب وہ چلے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم دنیا میں سنتے۔ کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ کان نہیں تھے؟ کان تو تھے۔ اور جو ان صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتا، قرآن کریم کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ جن لوگوں نے گھروں کے اندر پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے مالک کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ 2 دن کتے کو ڈال دو تو وہ گھر کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ رب نے جو اس پہ اتنے کرم کیے، اتنی نعمتیں کی، اور ان نعمتوں کو اس سورہ مبارکہ میں بار بار گنوایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو اللہ کا شکوہ بجا ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے، بہت تھوڑا۔ زبان سے بھی نہیں کرتے، چہ جائے کہ عمل سے کر رہے ہو۔ زبان سے بھی ہم بہت تھوڑا ادا کر رہے ہیں، عمل سے شکر وہ تو اس سے اگلا درجہ ہے۔ تو اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال درست کریں، دنیا کے صحیح مصرف میں لگا دیں یا دین کے صحیح مصرف میں لگا دیں، یہ ان صلاحیتوں کا درست استعمال ہے۔ دیکھیں کسی کے پاس بہت سے پیسے ہوں تو وہ ان پیسوں کو جلا کے چائے تو نہیں بناتا، ان پیسوں کو جلا کے چائے تو نہیں بناتا، چائے کے بنانے کے لیے الگ قسم کا ایندھن ہے۔ ایسے ہی یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اس طرح کے کاموں میں استعمال کر کے گویا کہ ان نعمتوں کی نہ قدری بھی ہے، نہ شکری بھی ہے، اور ان کا غلط استعمال بھی ہے۔ اور آگے فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ یہ کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے اس زمین پر آبادی شروع ہوئی، اور آج 7.5 ارب کی آبادی اس دنیا پر موجود ہے۔ لوگ روز پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک خطے کے لوگ دوسرے خطے میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ فرمایا اس نے یہ تمہیں پھیلایا ہے، اور وہی تم سب کو جمع بھی کرے گا، اکٹھا بھی کرے گا۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو مشرکین بار بار کیا کرتے تھے کہ اتنے انبیاء آئے تاریخ میں، سب یہ کہتے تھے قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا، تو آئے گی کب؟ تاریخ بتا دیں، وقت بتا دیں، دن بتا دیں، مہینہ بتا دیں۔ اور اس کا مقصد صرف مذاق اڑانا تھا، سوال کا مقصد سوال کرنا نہیں تھا کہ ہم تیاری کر لیں۔ تو قرآن کریم نے اس کے مختلف جگہ پر مختلف جواب دیے، ایک جواب اس کا یہاں پر بھی دیا۔ فرمایا قل انما العلم عند اللہ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھول کھول کر خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ سادہ سا جواب دے دیا، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کئی مرتبہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات طیبہ میں سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، نشانیاں ضرور آپ نے بتا دی۔ اور یہاں فرمایا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہیں
دین کے بارے میں کھول کر واضح کر کے آگاہ کر دوں، بتا دوں، یہ میری ذمہ داری۔ اب قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی یہ نہ میری ذمہ داری ہے نہ مجھے اللہ نے اس کا علم دیا ہے، لہٰذا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو سنو اور آخرت کی فکر کرو، تیاری کرو۔ تیاری کرو گے جب بھی قیامت آئے گی تم سرخرو ہو جاؤ گے، تیاری نہیں کرو گے تمہیں بتا بھی دیا جائے تو اس بتانے کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ جب وہ آئے گی تمہاری تیاری نہیں ہوگی تو تم لازمی طور پر لامحالہ طور پر ناکام ہی ہوگی۔ اور آگے فرمائے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَىٰ، تو جب وہ اسے دیکھ لیں گے قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، وقیل، اور انہیں کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ کوئی دور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ شروع ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ جب بڑی قیامت آئے گی، قیامت کبریٰ آئے گی، تو فرمایا کہ کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، کہ جو سکہ وہاں چلنا ہے وہ ہے کوئی نہیں، جو انہیں کہا جا رہا تھا اس کی انہوں نے تیاری نہیں کی تو ناکام ہو جائیں گے۔ اور اس وقت اللہ کہیں گے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ قیامت ہے جس کا تم کہتے تھے کب آئے گی کب آئے گی اور کب آئے گی، آج یہ تمہارے سامنے ہے۔ آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ارائیتم، کیا بھلا تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا وہ ہم پر مہربانی کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ یعنی تم ہمارا معاملہ چھوڑو کہ ہمارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے، لیکن جو لوگ اس کے باغی ہیں، اس کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں عذاب سے کون بچائے گا، اور ان کا وہاں پر محافظ اور نگہبان کون ہوگا۔ اور آگے فرمایا قل هو الرحمن، آپ کہہ دیجئے وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے، آمنا بھی، رب پہ ہم ایمان لے آئے، اس نے جو کہا ہم نے مان لیا، جو حکم دیا اس کی تعمیل کے لیے ہم کھڑے ہو، اور اسی بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے کہ ہر حالت میں آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے، ہر حالت میں۔ اور یہی مسلمانی، اگر انسان یہ دیکھے کہ میں کمفرٹیبل کب ہوں اور کب نہیں ہوں، تو یہ تو اپنی مرضی ہوئی نا، تو رب کی مرضی نہیں۔ اور ایسا ملازم کسی بھی محکمے میں ہو، اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی کمپنی ایسا ملازم نہیں رکھتی جو غیر مشروط طور پر کمپنی کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ نہ کرے، جو یہ کہے کہ مجھے جب وقت ملا میں آ جاؤں گا، جب وقت نہیں ہوگا تو میں کام پہ نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی کمپنی ایسا ملازم نہیں رکھتی۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں، تو اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو تابع داری ہے، وہ بھی غیر مشروط ہے، کہ جب آرڈر ملے اس آرڈر کو پورا کرو، پھر یہ نہ دیکھو کہ میرا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، معاشرہ ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، حالات موافق ہیں مخالف ہیں، پھر یہ نہ دیکھو۔ حالات کے موافق ہونے کے انتظار میں تو ساری زندگی گزر جائے گی، حالات کبھی مرضی کے نہیں ہو سکتے۔ اپنی جد و جہد سے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق انسان خود بناتا، اور مسلمان تو کبھی بھی حالات کا محتاج نہیں ہوتا، وہ حالات کو دیکھ کے تو نہیں چلتا۔ ابھی تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالات کے مناسب ہونے کا، درست ہونے کا انتظار کرتے تو دین کبھی پھیل سکتا تھا۔ وہ تو آخر تک کبھی بھی موافق نہیں ہوئے۔ 23 سالہ جد و جہد میں آپ نے دن رات ایک کر دی، صحابہ نے دن رات ایک کر دی۔ حالات کا اگر ہم سوچیں
تو وہ کبھی بھی سازگار نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جنہوں نے کرنا ہے ان کے لیے ہر حالت، ہر موسم، زندگی کا ہر مرحلہ سازگار ہے۔ ایک 60 سال کا فرد وہ سردی کی شدت میں فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے، ایک 30 سال کا نوجوان نہیں اٹھتا۔ اگر حالات کو دیکھا جائے تو عقل کہتی ہے کہ 30 سال کا تو آئے، 60 سال والا نہ آئے، لیکن 60 سال والا آ رہا ہے، 30 سال والا نہیں آ رہا۔ تو حالات کا سازگار ہونا یہ کبھی بھی ممکن نہیں۔ اور آج یورپ کے اندر جو لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں رہ کے بھی قرآن کو پڑھا، سیکھا، جانا، اور جنہوں نے نہیں سیکھا انہوں نے پاکستان میں رہ کے بھی نہیں سیکھا، انہوں نے اسلامی ممالک میں رہ کے بھی نہیں سیکھا۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بیت اللہ کے متولی ہونے کے باوجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے باوجود، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافقین، انہوں نے نہیں مانا۔ تو حالات تو سازگار نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا راستہ کیا؟ آمنا بھی، اللہ پر ایمان، وعلیہ توکلنا، اللہ پہ بھروسہ۔ اور یہ چیز ہے جو انسان کو قوت دیتی ہے، پاور دیتی، کہ میں اللہ کے بھروسے پہ کر گزروں۔ وہ خود دیکھ لے گا، وہ خود حالات پیدا کر دے گا۔ ایمان اور توکل یہ دو اساسی صفات ہیں جو ایک مومن کے اندر ہوں۔ تو جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، پھر انسان کے سامنے پہاڑ بھی ہوں تو مومن ان سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چھوٹے چھوٹی فوجوں کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں سے لڑے۔ ایک موقع پہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں فرمایا میں اکیلا ہی کافی ہوں ان کے لیے۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ میں اکیلا زندہ ہوں، یہ 60,000 مردار۔ تو ایمان اور توکل، فرمایا یہ ہمارا راستہ ہے۔ اور صریح گمراہی میں کون ہے، غلط راستے پہ کون ہے، اور کون نقصان اپنا کر رہا ہے، فرمایا ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، کیا آج فیصلہ نہیں ہو گیا؟ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ دنیا کا بھی سوچو، کچھ اپنے بیوی بچوں کا بھی سوچو، کچھ اپنے مالی فوائد بھی سوچو، خاندان کا بھی سوچو۔ منافقین کا سب سے بڑا عذر بہانہ یہی تھا، بیوی بچے، کاروبار۔ تو فرمایا ان قریب پتہ چل جائے۔ اور آگے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہا لائے؟ انسان کے پاس کیا طاقت ہے؟ انسان نے بور کیا، کھودا، پانی نکال لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پانی کو پیدا کس نے کیا؟ کون سی طاقت ہے تمہارے پاس کہ اگر پانی زمین میں خشک ہو جائے وہاں سے تم پانی نکال لو؟ کھدائی تو کر سکتے ہو، پانی نہیں نکال سکتے۔ یہ صرف اس رب نے اس پانی کو اس زمین میں رکھا جو تمہارے کام آ رہا ہے۔ یہ برفوں سے ڈکے ہوئے پہاڑ، اگر اللہ اس پانی کو سارے کے سارے کو یکدم پگھلا دے، زندگی ناممکن ہو جائے۔ اس نے پورا سسٹم بنایا، پانی کے ذخائر اس نے کنٹرول کر کے رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی خشک ہو جائے تو پھر کون ہے جو میٹھے پانی کا چشمہ لے کر آئے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو اس پانی کو، اس کے لیول کو وہ دوبارہ بحال کر دے۔ جن علاقوں میں پانی کا لیول گرتا جا رہا ہے، اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ بور کرنا پڑ رہا ہے، زیادہ کھودنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اور جہاں میٹھا پانی نہیں ہے، کھارا پانی ہے، وہ ممالک پانی کو میٹھا بنانے کے لیے جو سسٹم لگا رہے ہیں اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے۔ پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے جو پورا سسٹم لگایا ہے، تو اللہ فرما رہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ تو انسان کے پاس کیا طاقت ہے؟ انسان کو کس چیز کا ذوم ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، کس بیماری کا پورا علاج موجود ہے؟ شوگر کے پیشنٹ دیکھ لیں، بلڈ پریشر کے دیکھ لیں، کسی بھی بیماری کا پورا علاج ہی موجود نہیں ہے،
سوائے جو چھوٹے موٹے انفیکشن ہوتے ہیں ان کے. ہم کہتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں. اگر وہ رب روک دے تو کوئی پانی نہیں لا سکتا. اس آیت کو سن کر ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ ہم اور زیادہ کھود لیں گے، اور زیادہ گہرائی سے پانی نکال لیں گے. اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دی. اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اب اس کو بحال کر کے دکھاؤ. تو یہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس سورہ مبارکہ میں غور و فکر کی دعوت، اور اسی لیے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ اس سورہ مبارکہ کو رات سونے سے پہلے پڑھو. کیوں پڑھو؟ تاکہ یہ بار بار چیزیں تمہارے سامنے آئیں. اور دو بنیادی چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے نشانات اس میں بار بار ذکر کی کہ اس پہ بھی غور کرو، اس پہ بھی غور کرو، اس پہ بھی غور کرو. اور دوسری چیز وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، قل، آپ سوال تو کیجئے، آپ ان سے کہیے تو صحیح. اور ایک اور اہم چیز اس سورہ مبارکہ میں یہ کہ اللہ کی صفات میں سے صفت رحمت کا بار بار واسطہ دیا گیا. الرحمن کا لفظ اس سورہ مبارکہ میں بار بار آیا کہ وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کیا شفقت کر سکتی ہے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کی رحمت کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس کی اطاعت کرے، اور اس کی اطاعت پر آنا یہ اس کی خاص رحمت ہے جو اس نے نبیوں کو دی، جو اس نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو دی، پسندیدہ لوگوں کو عطا کی. تو دین خود ایک رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، اس میں اساس اور بنیاد یہ کہ آپ کی تعلیمات راپا رحمت. تو اس لیے اس اللہ کی ذات کا جب تصور ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. کسی آدمی کا جو عہدہ ہے، مقام ہے، جب وہ ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ رویہ یکسر چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت بار بار اس سورہ مبارکہ میں ذکر کر رہے ہیں، اور اس کی روز ہمیں دعوت ہے کہ بار بار پڑھو، اس کو غور کرو کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف وہی ہے. تو اگر صرف وہی ہے جس کے پاس ساری پاور ہے، ساری اتھارٹی ہے، سارے فیصلے وہ کرتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی پر ایمان لاؤ، اسی پہ توکل کرو. پھر آگے وہ تمہارا بازو خود بخود پکڑ لے، پھر آگے کے معاملات وہ تمہارے لیے خود بخود درست کر دے گا. آج اس بات کی ضرورت ہے، پہلے ہم قدم اٹھائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا کریں گے. ہم اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کرے پھر اسی کریں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا. صحابہ نے، انبیاء نے پہلے اپنی ہمت کے مطابق جو ہو سکتا تھا وہ کیا، اللہ نے پھر ان کے لیے مدد بھی نازل کی. تو اس لیے آج اس چیز کی مسلمانوں کے اندر کمی ہے، اور قرآن کریم سب سے پہلے مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کرو. دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، اگر یہ سیدھے ہو جائیں تو باقی ساری کی ساری دنیا وہ خود بخود اسلام کی طرف آ جائے گی. آج مسلمان رکاوٹ ہے اسلام کے لیے. کفار جب مسلمانوں کے حالات اور رویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان سے اچھے تو ہم. آخر اسلام میں اٹریکشن کیا ہے کہ ہم اسلام قبول کریں؟ کوئی اٹریکشن ہوتی ہے تو ہم کسی برانڈ کا کپڑا، کسی برانڈ کی گھڑی، کسی برانڈ کا جوتا استعمال کرتے ہیں. تو اسلام کی اٹریکشن کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اسلام کو قبول کرے؟ اصل خامی ہمارے اندر ہے. جب تک ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے دنیا میں نہ عزت پا سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں کامیابی پا سکتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر ہمارے پاس کتنا کچھ ہی کیوں موجود نہ ہو جیسے آج ہے. دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے. دنیا میں معدنیات کے ذخائر ہیں، دولت کے جو انبار ہیں یہ مسلمانوں کے پاس لگے ہوئے ہیں. تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ وہ صرف اسی چیز کی کمی ہے، ایمان کی اور اللہ پر توکل کی.